پردے کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مرد و زن کو ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا کو بھی مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شرم و حیا والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1055۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے، جو مومنین اور مومنات کو حجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوند کے اور اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر اول حدیث نمبر 1181۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردے کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر منع فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سنن ابو داود جلد نمبر اول حدیث نمبر 567۔ یعنی عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹری میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جیسے کسی بھی مرد کا کسی خاتون پر نظر ڈالنا درست نہیں اور پہلی نظر کی معافی کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے ہی خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نابینا تھے تشریف لائے، اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ سنن ابو داود جلد نمبر 100 حدیث نمبر 720۔ تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے وہ مرد بصارت سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔